نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اور دعا عام طور پر تقریباً تمام احباب کو یاد ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ یہ دعا یہ پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں۔ آج کل کچھ لوگ اس دعا کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب یہ دعا پڑھنا درست نہیں ہے۔ جس کو دیکھو کہ نماز جنازہ میں یہی دعا پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں اعتراض بھی کیا کہ جناب یہ دعا کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ پوری دعا وہاں موجود ہے۔ البتہ نماز جنازہ کے لیے مختلف دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، لیکن ہم یہ دعا پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس دعا کو کتابوں میں کیوں لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی جائے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، عوام کے لیے بڑی سہولت ہے۔ علماء کو چاہیے کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھے تو جو دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں ان میں سے مختلف بدل بدل کر دعائیں پڑھتے رہا کرے، لیکن عوام ان تمام دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ اب ایک دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اب یہ دعا ہے، یہ دعا کس کے لیے ہے؟ یہ دعا ہے بالغ مرد کے لیے۔ اب اگر عورت کا جنازہ ہو پھر کیا کرنا ہے؟ اس دعا میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا۔ اس طرح یہ پوری دعا میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نابالغ بچے اور بچی کے لیے دعا بتائی جاتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ بچی کے لیے ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اب یہ دعا ہے، عام طور پر یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جب بچے کے لیے پڑھیں تو ایک دعا ہے، بچی کے لیے پڑھے تو وہی دعا ضمیر کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ تو ہم میں سے کتنے افراد ہیں جن کو یہ بچوں کی دعائیں یاد ہیں؟ جو 1.5 لائن کی دعا ہے، یہ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1.5 لائن کی یہ دعا ہے۔ جب ہم یہ 1.5 لائن کی دعا یاد نہیں کر پاتے تو جو احادیث میں اتنی بڑی بڑی دعائیں موجود ہیں وہ کیسے یاد کر سکیں گے؟ اس لیے پھر علماء نے ان تمام احادیث میں سے ایک حدیث کا انتخاب کیا کہ جو تمام کو شامل ہو جاتی ہے، وہ مرد کے لیے بھی ہے، وہ عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کو بچوں کی دعا نہیں آتی وہ بچوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک ایسی دعا علماء نے ہمیں بتا دی کہ آپ یہ پڑھ لو تو نماز جنازہ کے لیے یہ کافی ہو جائے گی، ورنہ اگر دوسری دعائیں پڑھیں گے اس میں پھر آپ کو الفاظ کا خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ خیال جب 1.5 لائن کی حدیث میں نہیں کر پا رہے تو طویل دعاؤں کے اندر ہم کیسے ان کا خیال رکھ پائیں گے؟ طویل دعاؤں کے اندر ہم کیسے اس کو یاد رکھ پائیں گے؟ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ جناب ایک ہی دعا بتائی جاتی ہے، حدیث میں تو بہت ساری دعائیں ہیں، واقعی حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بخشش فرما، ہمارے مردوں کی بخشش فرما۔ اب یہاں مردوں کی بخشش میں تمام مردے آ گئے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سب آ گئے۔ جب ہم نے یہ کہا تو یہ دعا سب کے لیے کافی ہو گئی، تو لہٰذا یہ ایک جامع دعا ہے جو حدیث پاک میں ہمیں بتا دی گئی ہے۔ البتہ جو علماء ہیں یا جو عربی زبان کو جاننے والے ہیں وہ دوسری دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں،
لیکن عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے علماء نے جب کتابوں میں ایک دعا لکھی ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرتا ہے، اس کو پھر چاہیے کہ وہ ساری دعائیں یاد کرے جو حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں ایک دعا تو نہیں ہے، دسیوں دعائیں حدیث کے اندر موجود ہیں جو نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ ان دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کے لیے ان کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ نابالغ بچے کی دعا یہ ہم میں سے بہت سے افراد کو نہیں آتی، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، بہت سے خاموش رہتے ہیں اور بہت سے بالغ کی دعا پڑھ لیتے ہیں اس کی جگہ۔ تو جب 1.5 لائن کی دعا ہمیں یاد نہیں ہو سکتی تو کئی لائنوں پر مشتمل طویل دعا ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ تو لہذا کچھ سستے محققین اور سستے مفکرین کو شوق ہوتا ہے یوٹیوب پر جناب مشہور ہونے کا اور اپنی تحقیق کو بیان کرنے کا۔ اس بنیاد پر وہ بڑے بڑے علماء کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنی تحقیق کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ یہ جو ہمارے پاس نماز کے مسائل ہیں، دیگر چیزوں کے معاملات ہیں، یہ بڑی تحقیق کے بعد، بڑی چھان بین کے بعد یہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں، ایسے ہی اپنی طرف سے کسی نے ان کو لکھ کر نہیں دے دیا ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا تھا کہ جناب نماز جنازے میں جو دعا بتائی جاتی ہے یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، حدیث میں تو وہ دعا ہے جو بندہ یوٹیوب پر ہمیں پڑھ کے سنا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو نماز جنازہ میں دعا ہم پڑھتے ہیں یہ ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ دعا بالکل انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جن الفاظ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو ہمارے شہر کے مستند علماء ہیں ان کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھنا چاہیے کہ وہی صحیح طور پر ہمیں بتائیں گے کہ اصل قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے اور ایک مسلمان کو کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔